بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مجتبیٰ اے ٹو زی انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈس، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر فیز 3 اسکیم کا جو نیا مرحلہ سٹارٹ ہوا ہے اس کے متعلق میں آپ سے بات چیت کروں گا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فیز 3 کا مرحلہ ہے یہ دراصل فیز 2 کا ہی حصہ ہے، سیکنڈ پارٹ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیز 2 کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل 20,000 ٹریکٹر دینے کا سی ایم پنجاب نے اعلان کیا تھا، جس میں 10,000 ٹریکٹر جو تھے وہ ہائی پاور ٹریکٹر تھے جو کہ 75 ایچ پی سے لے کر 125 ایچ پی تک تھے، اور اس کا جو ادر پارٹ تھا وہ تھا جو کہ 50 ایچ پی سے لے کر 65 ہارس پاور کے ٹریکٹر تھے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آلریڈی جو سیکنڈ فیز کا فرسٹ پارٹ تھا وہ آلریڈی مکمل ہو چکا ہے، اس کی جو ہے قرعہ اندازی بھی ہو چکی ہے اور لوگوں کو وہ ٹریکٹر ملنا سٹارٹ بھی ہو چکے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ان کی جو ٹوٹل سٹرینتھ تھی وہ 9,500 ٹریکٹر تھی، اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ نے سبسڈی دی تھی وہ 10 لاکھ روپے سبسڈی تھی ہائی پاور ٹریکٹر کی۔ اور یہ جو ٹریکٹر تھے یہ کچھ ٹریکٹر مقامی طور پہ تیار ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں گورنمنٹ پنجاب نے امپورٹ کر کے دیے ہیں، یعنی آؤٹ آف کنٹری سے یعنی ٹریکٹر منگوا کے دیے جو ہائی پاور ٹریکٹر تھے۔ تو یہ جو ٹوٹل ٹریکٹر نکلے تھے سیکنڈ فیز کے اندر وہ 9,500 ٹریکٹر تھے ہائی پاور ٹریکٹر جو ہیں۔ اب اور سیکنڈ فیز کے جو باقی ماندہ 10,000 ٹریکٹر تھے وہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا جو کہ 50 ہارس پاور سے لے کر 65 ہارس پاور پہ مشتمل ہوں گے۔ تو ابھی اس کی جو کے لیے پورٹل جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، اس کے لیے لوگ ابھی اپلائی کریں گے۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گورنمنٹ پنجاب نے سبسڈی دی ہے وہ صرف 5 لاکھ روپے ہے، جبکہ جو ہائی پاور ٹریکٹر تھے ان کے اوپر 10 لاکھ سبسڈی دی گئی ہے۔ اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فیز 1 ہوا تھا جس کے اندر 9,500 ٹریکٹر تھے وہ گورنمنٹ پنجاب نے لوگوں کو دیے تھے، اس کے اوپر بھی 10 لاکھ روپے کی سبسڈی تھی، اور فیز 2 کے جو ہائی پاور ٹریکٹر تھے ان کے اوپر بھی 10 لاکھ کی سبسڈی تھی۔ لیکن جو فیز 2 کا جو سیکنڈ پارٹ تھا جس کے اندر یہ چھوٹے ٹریکٹر جو ہیں اس کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے 5 لاکھ کی سبسڈی دی ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی فیز 1 کی قرعہ اندازی ہوئی، فیز 2 کی قرعہ اندازی ہوئی، تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ پریورٹی دی گئی ہے وہ کسان کارڈ والوں کو دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ کسان کارڈ والوں کا آلریڈی جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پنجاب کے پاس موجود ہوتا ہے، جو کہ پنجاب کا لینڈ ریونیو اتھارٹی کا ادارہ ہے، اس کے اندر آلریڈی موجود ہوتا ہے، کیونکہ زمین ڈیجیٹل ہوتی ہے آلریڈی اس کا ریکارڈ جو ہے ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت دی گئی ہے وہ کسان کارڈ والوں کو تھی، یعنی جتنی بھی گورنمنٹ کی سکیمز ہوتی ہیں جن میں یہ گرین ٹریکٹر کی سکیم تھی یا سولر ٹیوبل کی سکیم تھی، تو ان میں جو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو وہ تھی کسان کارڈ کی، جن لوگوں نے کسان کارڈ کو ہولڈ کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے ابھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ جن لوگوں نے کسان کارڈ نہیں بنایا ہوا ہے وہ کسان کارڈ کے لیے اپلائی کریں اور کسان کارڈ بنوائیں تاکہ آپ لوگوں کو اہمیت مل سکے۔ اچھا، ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے، ایک باخبر ذرائع کے مطابق مجھے پتہ چلا ہے کہ جو سیلاب سے متاثرہ کاشتکار ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ٹریکٹر مکمل طور پہ جو کہ دریا برد ہو گئے تھے، جو بہہ گئے ہیں۔ کافی ویڈیوز ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو ٹریکٹر زمین سے نکالے جا رہے ہیں، 10 20 فٹ ان کے اوپر ریت آ چکی ہے، تو وہ کرینوں کے ذریعے جو ہے زمین سے نکالے جا رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ جن لوگوں کو جن کے ٹریکٹر کے لاس ہوئے ہیں، جن لوگوں کے ٹریکٹر جو کہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو نیا فیز ہے اس کے اندر ان لوگوں کو اہمیت دی جائے۔ تو یہ بڑا ہی ایک اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ پنجاب کا۔ اگر وہ جو سیلاب سے متاثرہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کو اس فیز کے اندر اہمیت دی جاتی ہے یا ان کو سبسڈی دی جاتی ہے یا ان کو ٹریکٹر کے لیے پریورٹی دی جاتی ہے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔
ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے کویسچن یہ آتے ہیں، کامنٹس میں یہ پوچھتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ کسان کارڈ کے اندر جو میں اپلائی نہیں کر سکا کیونکہ میرا جو آئی ڈی کارڈ تھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا۔ تو بھائی آپ لوگ اپلائی کرنے سے پہلے 3 سے 4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ لوگوں نے ٹھیک درست کروانا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ تو نہیں گزر چکی ہے یا وہ گزرنے کے قریب تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کو جو ہے رینیو کروائیں تاکہ جو آپ کا مسئلہ ہے وہ ان ٹائم پہ آپ کو پرابلم نہ آئے اور آپ جو ہے وہ آلریڈی اس کو اپلائی کر سکیں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہوتا ہے آپ اپنے دیکھیں جی آپ کا جو ریکارڈ ہے کیا وہ سیکنڈ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زمین کے اوپر کہیں آپ نے کسی بھی بینک سے قرض تو نہیں لیا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے قرض لیا ہوا ہے یا آپ کی زمین پلج ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی گورنمنٹ کی کسی بھی اسکیم کے لیے آپ لوگوں کی زمین کا کلیئر ہونا ضروری ہے، یعنی کسی بھی بینک سے قرض نہیں لیا ہونا چاہیے یا آپ کا زمین جو ہے وہ پلج نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ گرین ٹریکٹر اسکیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی زمین جو ہے وہ کلیئر ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پیسے وغیرہ جمع کروائے ہوئے ہیں تو ڈاکومنٹس کا ریکارڈ کلیئر نہیں آ رہا ہے تو آپ جو ہے پٹوار خانے میں جائیں، وہاں پہ جا کے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو کلیئر کروائیں تاکہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ جب آپ کا ریکارڈ کلیئر ہو جائے گا تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ آج کل تھوڑا سا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ زمین کا آبیانہ یا ٹیکس جو زمین کے اوپر لگتا ہے اگر جو لوگ وہ بھی پیڈ نہیں کرتے ہیں ٹائملی تو ان کو بھی قرعہ اندازی کے اندر شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کام جو ہیں وہ آپ سب سے پہلے چیک کر لیں کہ آپ کا شناختی کارڈ جو وہ ایکسپائر تو نہیں ہے، کیا آپ نے ٹیکس جو یا آبیانہ ہے وہ زمین کا ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر نہیں کیا تو کلیئر کر لیں۔ اگر آپ نے کہیں پہلے زمین پہ قرض لیا ہوا ہے اور آپ نے وہ مکمل ادا کر دیا ہے لیکن اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں تو وہ آپ لوگ جا کر اپنے ڈاکومنٹس کو کلیئر کریں تاکہ آپ کو ٹریکٹر لینے میں کوئی دشواری نہ ہو، ورنہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو ٹریکٹر نہیں مل سکے گا۔ تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹائملی جو ہے ان چیزوں پہ عمل کریں اور عمل کرنے کے بعد اپلائی کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا نام جو ہے قرعہ اندازی کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اگر یہ تمام چیزیں جو میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اگر وہ کلیئر آپ کی نہیں ہوں گی تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، آپ کا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے جبکہ آپ لوگوں کو علم نہیں ہوگا۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اپنی زمین کو کمپیوٹرائز کروائیں، کیونکہ آج کل جو فرسٹ پریورٹی دی جاتی ہے وہ جن لوگوں کی زمین ڈیجیٹل طریقے سے کمپیوٹرائز ہوئی ہوئی ہے یا پنجاب ریونیو جو لینڈ کا جو ادارہ ہے اس کے اندر جو ریکارڈ کے اندر موجود ہے تو ان لوگوں کو پریورٹی دی جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔